جی میں اس ٹائم سپریم کورٹ میں موجود ہوں. محسوس نشستوں کے کیس کے حوالے سے آج سماعت تھی. سماعت ختم ہو گئی ہے. تمام پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین آج یہاں موجود تھے. شاہد اٹک صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کی سماعت کے بارے میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے آج کی سماعت کے بارے میں؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ محسوس نشستیں مل رہی ہیں؟ جتنا مجھے آج لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کو مل رہی ہے. اصل میں اس میں 53A کی تشریح کا انہوں نے بولا ہے, اور جو سب سے آج پروسیڈنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ پروپورشن کا تھا کہ الیکشن کمیشن سے بینچ سپریم کورٹ کے بینچ نے پوچھا کہ جی آپ ہمیں پروپورشن ڈویژن دے دے کہ کس پارٹی کی کتنی مخصوص نشستیں ان کو ملے گی. تو یہ فرسٹ ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان ان رائٹنگ دے گا سپریم کورٹ کو. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کل فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں آئے گا, اور ہونا بھی یہی چاہیے, کیونکہ پہلے فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, اس کے بعد ہم سے ہماری حصے کی مخصوص نشستیں چھینی گئی, اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ کل فیصلہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا. یہ کہا گیا کہ جو بلے کا نشان لیا گیا یہ غلط تھا. آپ سے بھی بلے کا نشان لیا گیا, کیا نشان دیا گیا تھا؟ مجھے باجے کا نشان دیا تھا. کتنا افیکٹ کیا تھا بلے کا نشان اگر ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جی دیکھیے, اگر میں آپ کو کیلکولیشن دکھاؤں, میں قومی اسمبلی میں میرا باجے کا نشان تھا, اسی طرح میرے ایک صوبائی حلقے میں ایک باجے کا نشان تھا, اس باجے کے نشان کو 4000 سے پلس ووٹس پڑے. اسی طرح جو میرے ایک صوبائی کینڈیڈیٹ تھا اس کا ٹرانسفارمر نشان تھا, وہی ٹرانسفارمر نشان جو ہے وہ قومی جو میرے نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر اس کو بھی ٹرانسفارمر دیا گیا, اس کو 6200 ووٹ ملے. میرا تھرڈ جو تھا وہ اس کا پیراشوٹ نشان تھا قومی اسمبلی میں, اس کو جو میرے جہاں پہ میں الیکشن کنٹیسٹ کرتا نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر, وہاں پہ پیراشوٹ گیا. اس پیراشوٹ کو تقریباً 3200 ووٹ پڑے. کل ملا کے 12-13 ہزار جو ووٹس تھے وہ میرے اور میرے صوبائی امیدواروں کے ووٹس کے اوپر افیکٹ پڑا. اور یہ میں کیلکولیٹڈ بات کروں فارم 47 میں یا 45 میں جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق میں کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیے, تو میرے ایک حلقے کا ہے کہ مجھے تقریباً 8-10 ہزار ووٹ کا ڈنٹ پڑا. اسی طرح دوسرے حلقوں میں پتہ نہیں کتنے ووٹ ضائع ہوں گے ہمارے. مخصوص نشستوں کا یہ جو فیصلہ ہے یہ اگر آپ کے حق میں نہیں آتا ہے تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ امید یہی کہ ہمارے حق میں آئے گا. اس پہ ابھی فی الحال کمنٹ نہیں کرتے, کیونکہ لگ یہی رہا تھا آج بینچ سے, اور اسپیشلی اطہر من اللہ دو بنیادی چیزوں کے اوپر فوکس تھا. ایک یہ کہ ایک پارٹی سے آپ نے نشان چھینا, اس کو آپ نے خود ہی انڈیپینڈنٹ کرایا, بار بار ایک طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. سیکنڈ, جو پروپورشن تھا, جو پروپورشن وائز کہ کس پارٹی کو کتنا پروپورشن مل رہا ہے, تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں آرٹیکل 53A کا ذکر کرے تھے جو الیکشن رولز ہیں, تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ پروپورشن کل الیکشن کمیشن جب جوائن وہاں پہ سبمٹ کرا دے کہ کس پارٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے, اس کے بعد. اور چیف جسٹس نے جو بات کی اس پروسیڈنگز میں, جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کس نے کی, ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. جس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ لگ یہی رہا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ الیکشن کمشنر کے خلاف ایکشن لیں گے, اور اگر سپریم کورٹ اس منشی الیکشن کمیشن سے ہماری جان چھٹوا لے تو یہ اس قوم کے اوپر اور اس ملک کے اوپر احسان ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں, جب انہوں نے کورٹ کے اندر دلائل دیے, اس کے بعد مولانا صاحب کی پارٹی کے وکیل آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو دلائل انہوں نے دیے ہم ان کو اپناتے ہیں, تو الیکشن کمیشن کو اپنانا یہ نہیں لگتا کہ وہ حکومت کو اپنانے کے مترادف ہے؟ جی دیکھیے, وہ پولیٹیکل پارٹی کی ہر پارٹی کی اپنی ہی ڈیسیجنز ہوں گے, اور میں چونکہ مجھے اپنے بڑوں نے منع کیا اس لیے میں زیادہ کمنٹس نہیں کرتا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, لیکن ان کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی اس کیس کو سمجھے, یہ بڑا سمپل ہو گیا. اب یہ کیس یہ بڑا کھل گیا, ایکسپینڈ ہو گیا ہے. دو چیزیں جس کی ابھی تشریح ہونے, ایک کہ جو پروپورشن جس پارٹی کا بن رہا ہے, ادھر